وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور حدیث مبارکہ میں سے 2 احادیث پڑھی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. حج کے ایام چل رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج جو ہے یہ چند مخصوص ایام ہیں جو حج کے ایام. گزشتہ ہفتے قربانی سے متعلق کچھ باتیں اور یہ جو 10 دن ہیں اس سے متعلق کچھ باتیں کی. آج جو ہے وہ عمل جو اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب تھا، اس عمل سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں. حج کے اندر بنیادی طور پر کیا ہے؟ مینا چلے گئے. اب مینا کے اعمال کیا ہیں؟ مینا کے اندر اعمال کیا ہیں؟ ذکر ہے، دعا. ایسے ہی عرفات ہے، اعمال کیا ہیں؟ ذکر ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، دعا مانگنا. نماز تو اپنی جگہ نہیں ہے، اس کا پھر طریقہ ہے کس طرح سے پڑھنی ہے، کیا کرنا. لیکن جو ایک مقرر چیز ہے، بھائی حاجی کیا کرے گا؟ مینا میں جائے گا تو حاجی کیا کرے گا؟ عرفات میں جائے گا تو حاجی کیا کرے گا؟ مزدلفہ میں جائے گا تو حاجی کیا کرے گا؟ وہ مشترک چیز، وہ کیا ہے؟ ذکر اور دعا. اللہ کے نبی حضور علیہ السلام عرفات کے اندر جو حجۃ الوداع ہے، جو آخری حج حضور نے فرمایا ہے، اس کے اندر کم و بیش جو آتا ہے حدیث کا مفہوم، 5 گھنٹے تک اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور امت کے لیے دعا کرتے. تو یہ دعا کا جو عمل ہے یہ ان ساری چیزوں میں شامل ہے. حج کے موقع میں ہو یا عام دنوں میں ہو، دعا جو ہے وہ ہر عمل کے اندر شامل ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہی ہے. دعا عبادت ہی ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے. مطلب دماغ نہ ہو تو وہ آدمی بیکار ہے. ایسے ہی عبادت ہو اور اس کے اندر دعا نہ ہو تو وہ عبادت بیکار. اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ جب آپ سے، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں بندے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں.
میدان عرفات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی مستقل جو دعا کر رہے تھے وہ اس امت کی مغفرت کی دعا کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہ اس امت کی مغفرت فرما دے، دعا قبول ہو گئی۔ لیکن اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ساری امت کی مغفرت ہو گئی، لیکن ظالم کی اللہ مغفرت نہیں کریں گے جب تک اس مظلوم سے اس کا بدلہ نہ دلوا۔ تو اللہ کے نبی نے پھر دعا مانگی عرفات کے میدان میں کہ اللہ تو ساری امت کی مغفرت فرما، جو مظلوم ہے ان کو جنت دے دے، اور جو ظالم ہے اس کو اپنے فضل سے بخش دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی وہ دعا اس دن قبول نہیں ہوئی، اگلے دن مزدلفہ کے اندر صبح صبح یہ دعا بھی قبول ہو، یہ دعا بھی قبول ہو، اور اللہ کے نبی صبح صبح مسکرا رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ بیٹھے، تو وہ اللہ کے نبی کو اس طرح مسکراتا ہوا دیکھا تو پوچھنے لگے، اللہ کے نبی آپ اس طرح مسکرا رہے ہیں؟ اور پھر دعا دی اضحک اللہ سنک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی مسکراتا رکھے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے، ہاں گزشتہ کل میں نے عرفات کے اندر اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تو میری ساری امت کی مغفرت کر دے، اللہ نے مغفرت کر دی۔ پھر میں نے دعا مانگی اللہ ظالم کی بھی مغفرت کر دے اور مظلوم کو جنت میں بدلا دے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا بھی قبول کر دی، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ اپنے اوپر مٹی ڈال رہا ہے، تو وہ جو شیطان مٹی ڈال رہا ہے اس کو دیکھ کر مجھے ہنسی آئی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو ایام ہیں، آج وہاں پہ عرفات میں لوگ حاجی جمع ہیں، کل ہمارے یہاں پہ انشاءاللہ 9 ذی الحجہ ہوگا، تو یہ اس کے اندر بنیادی جو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ دیکھیں قربانی ہے نا، یہ تو وہ کرے گا جس کے اوپر ذمہ ہے، جو فرض ہے، جو کر سکتا ہے، استطاعت ہے۔ لیکن دعا ایسی عبادت ہے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ایک مخصوص ٹائم آئے گا تو ہم اس میں دعا کریں گے، نہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جب دل چاہے ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے تک دعا مستقل ہاتھ اٹھایا۔ کس کے لیے اٹھایا بھائی؟ اس امت کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو دعا ہے، دعا ہم اس کو آج حیثیت ہی نہیں دیتے، ہمارے نزدیک دعا کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسے موقع بیان فرمائے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہوتی ہے، ویسے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن چند مخصوص ایسے اوقات ہیں، ایسے ایام ہیں جس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، روزانہ تہجد کے وقت آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور اپنی رحمت کو کھول دیتا ہے اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اٹھ کے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے۔ دوسری، شب قدر کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، شب قدر کے اندر۔ اور یہ جو 10 دن ہیں، جو ذی الحج کے 10 دن ہیں، اس کے بارے میں پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا کہ اس کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر رات عبادت کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسے لیلۃ القدر کے اندر ثواب ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے عبادت کرنا۔ تو ایسے ہی یہ جو راتیں چل رہی ہیں، اس کے اندر اگر ہم نے 2 رکعت پڑھی، 10 منٹ اللہ سے دعا مانگی،
15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जिसको जैसी तौफीक है, तो ये लैलतुल क़द्र के बराबर इबादत करने का सवाल है। जुम्मे के दिन 2 टाइम ऐसे हैं जिसमें दुआ कबूल होती है। ये सब हदीस का खुलासा है। एक, जब इमाम मिंबर पर आ जाता है तब से लेकर सलाम फेरने तक आदमी दिल में दुआ मांगे, इंशाअल्लाह कबूल हो। दूसरा, जुम्मे के दिन असर से लेकर मगरिब के दरमियान का जो वक्त है, इसके बारे में बहुत फजीलत आई है, और इसके बारे में भी ये आया कि ये वो औकात हैं जिसके अंदर दुआ कबूल होती है। इसके साथ 9 ज़िलहज्जा वाले दिन, ये दिन भी दुआ कबूल हो। और मैंने आपके सामने बात रखी कि अल्लाह के नबी ने किस उम्मत की बख्शिश की दुआ की, अल्लाह ताला ने बख्शिश फरमा दी। तो 9 ज़िलहज के दिन, इस दिन भी दुआ हमारी कबूल हो। ऐसे ही अजान और इकामत के दरमियान का जो वक्त है, अजान हुई, मुअज्जिन ने अजान दी, अब हमने 4 रकात सुन्नत पढ़ ली, या सुबह फजर में 2 रकात सुन्नत पढ़ ली, अब 10 मिनट बाकी है नमाज खड़े होने में, या 15 मिनट बाकी है, या 5 मिनट बाकी है, ये जो वक्फा है, इसके दरमियान जो दुआ मांगी जाए, ये भी कबूल हो, ये भी कबूल हो। खत्म कुरान का मौका है, कुरान का ख़त्म है, अब बाद वक़्त तरावी के अंदर होता है ख़त्म कुरान, या बच्चा हिफ्ज़ करता है, आमीन का मौका है, उस मौके पर ख़त्म कुरान का मौका, इस मौके पर भी अल्लाह ताला तमाम दुआएं कबूल करते हैं। तो ये चंद मोटे मोटे औकात हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब मक्का मुकर्रमा से बसरा जाने लगे तो उन्होंने अहले मक्का को एक ख़त लिखा और उसमें बताया, बड़े ताबीन थे, ताबीन में से एक बड़े ताबी थे हसन बसरी रहमतुल्लाह, तो उन्होंने बताया कि चंद मक्का मुकर्रमा के अंदर चंद ऐसी जगहें हैं जहाँ दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। मुल्तजिम के ऊपर, मुल्तजिम किसको कहते हैं? जो खाने काबा का गेट है और हजर अस्वद के दरमियान का जो हिस्सा है, जो दीवार है, ये मुल्तजिम है। बाद लोग समझते हैं कि जो गेट का वो हिस्सा है वो मुल्तजिम है, ऐसा नहीं। गेट और हजर अस्वद के दरमियान में जो दीवार है ये मुल्तजिम है, यहाँ पर दुआ कबूल होती है। ऐसे ही मकाम इब्राहीम पर, ऐसे ही मिज़ाब रहमत पर, ऐसे ही खाने काबा के अंदर, ऐसे ही ये सफ़ा और मरवा पर, सफ़ा जहाँ सही होती है, सफ़ा मरवा, सफ़ा पर भी दुआ कबूल होती है, मरवा पर भी दुआ कबूल होती है। इसी तरह मिना के अंदर, अरफात के अंदर, मुज़दलिफ़ा के अंदर, जमरात के मौके पर, ये सारे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ख़त के अंदर लिखा है कि ये वो मौके हैं, ये जगहें हैं जहाँ पर दुआ कबूल होती है। तो आदमी को जब भी इन जगह पे जाने का मौका मिले तो आदमी को जहन में होना चाहिए कि ये मौके ऐसे हैं जहाँ दुआ कबूल हो। इसके साथ अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा इकराम वाली चीज़, सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ वो दुआ है, वो दुआ है। और एक मौके पर इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी ने कि जो बंदा अल्लाह से दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला उससे नाराज़ है। मतलब क्या कि ये दुआ का करना ये अल्लाह का पसंदीदा अमल है, अल्लाह को मांगना बहुत पसंद है। एक हदीस कुदसी के अंदर आता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जुल्म को तुम पर हराम किया, तुम भी अपने ऊपर जुल्म को हराम समझो। और फिर उससे आगे इरशाद फरमाया कि तुम सब के सब गुमराह हो, जिसको मैं हिदायत, तुम सब के सब गुमराह हो, जिसको मैं हिदायत दूं, तुम मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत दूं। तुम सब के सब
بے لباس ہو، ننگے ہو، جس کو میں کپڑا پہنا، تم مجھ سے کپڑا طلب کرو، میں تمہیں کپڑا دوں۔ تم سب کے سب پیاسے ہو، جسے میں سیراب کروں، جسے میں پانی پلاؤں، تم مجھ سے پانی طلب کرو، میں تمہیں سیراب کروں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے حدیث قدسی بیان کی۔ تو بھائی اس سے ایک بات کیا ہمیں سمجھ میں آئی کہ مانگنا کس کے لیے ہے بھائی؟ صرف اللہ سے۔ مانگنا کس سے بھائی؟ صرف اللہ سے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اور آٹا مانگنا ہو، نمک مانگنا وہ بھی اللہ سے مانگو۔ مطلب کیا سکھایا امت کو کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو تو اس کا سوال کس سے کرنا ہے بھائی؟ اللہ سے۔ دوسری چیز ایک جو سمجھنے سے متعلق ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور آج کل عمومی طور پر ایک یہ ذہن بن گیا ہے کہ یار پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور اکثر لوگ آ کے اس سے متعلق بولتے بھی ہیں کہ یار پتہ نہیں دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو بھائی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ اب اس میں 3 صورتیں، ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مومن بندہ جو دعا کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ، اس کی وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اب اس میں 2-3 صورتیں بنتی، یا تو ہم نے جو چیز مانگی ہمیں فوری مل گئی۔ مثال ہے، ہم نے سوال کیا یا اللہ کھانے کو نہیں ہے تو اپنے فضل سے کھانے کا انتظام کر دیں، تھوڑی دیر ہوئی کھانے کا اللہ نے انتظام کیا، فوری قبول ہو۔ یا کوئی مصلحت کے طور پر، اللہ تعالیٰ سب دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، کوئی مصلحت کے طور پر ابھی قبول نہیں ہوئی تو آئندہ 10 دن بعد، 1 سال کے بعد، مرنے سے پہلے قبول ہو۔ یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس دعا کو قبول نہیں کرتے، لیکن آخرت کے اندر اس کو ذخیرہ کر لیتے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے اس دعا کا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا بدلہ اس ایمان والے کو دیں گے تو یہ بندہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو دن ہے، یہ جو ایام چل رہے ہیں، اس کو دعا کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ ہر حاجی کو عمل کے اندر یہی بتایا جاتا ہے کہ ذکر کرنا ہے، دعا کرنا، تلبیہ پڑھنا ہے، دعا مانگنا، رات کو کیا کرنا ہے؟ اٹھ کے دعا مانگنا۔ اور میرے عزیز دوستو، دعا کے اندر کیا کیا اہتمام ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب دعا مانگی جائے تو شروع کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان، اللہ کی تعریف بیان، اور پھر اللہ کے نبی پر درود پاک بھیجا جائے، پھر جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول۔ ایک دیہاتی صحابی آئے، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر، تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے ہاتھ پھیلایا اور ارشاد فرمایا، یا اللہ تو میری مغفرت فرما اور اللہ کے نبی کی مغفرت فرما، اس کے علاوہ کسی کی مغفرت نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم نے دعا مانگنے کے اندر تنگی کی۔ مطلب کیا کہ دعا مانگنے کے اندر وسعت ہونی چاہیے، یا اللہ تو میری بھی مغفرت کر دے، یا اللہ تو میرے گھر والوں کی بھی مغفرت کر دے، یا اللہ تو میرے رشتہ داروں کی بھی مغفرت کر دے، یا اللہ تو میرے عزیز و اقارب کی بھی مغفرت کر دے، یا اللہ تو سارے جتنے مسلمان سب کی اللہ مغفرت کر دے۔ ایسی وسعت والی دعا ہونی چاہیے۔ اور کیا ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے؟ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا مانگو، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا مانگو،
وہ دعا بھی قبول ہو، وہ دعا بھی قبول ہو۔ پھر اس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قصہ ارشاد فرمایا اور کہا گزشتہ قوموں کے اندر ایسا ایک واقعہ پیش آیا کہ 3 لوگ ایک غار کے اندر رات کو آرام کے لیے تھے اور ہوا چلی اور ایک بڑی چٹان جو ہے وہ غار کے منہ پہ آ کے گر گئی اور وہ غار بند ہو گئی۔ وہ چٹان ایسی تھی کہ وہ 3 لوگ مل کے اس کو دھکا نہیں مار سکتے تھے، اتنی بڑی چٹان۔ اب یہ جو 3 لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں، اس مشکل کے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو تینوں نے سوچا کہ ہمیں مل کے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا چاہیے اور اس وسیلے کے ذریعے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ چنانچہ جو پہلا شخص تھا اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں ایک چرواہا ہوں اور جنگل کے اندر میں بکریاں چراتا ہوں، اور تو جانتا ہے کہ جب میں صبح نکلتا ہوں تو شام یا رات کو جب گھر آتا ہوں تو میں تھکا ہارا ہوں، اور اس موقع پر میں اپنے والدین کو دودھ کا پیالہ پیش کرتا ہوں، پھر جب وہ دودھ پی لیتے ہیں پھر میں اور میرے بچے وہ دودھ پیتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ایک رات ایسی آئی کہ میرے والدین سو گئے، میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہوا، بچے میرے پیر کے قریب جو ہے وہ مجھ سے بلک بلک کر مانگتے رہے، لیکن میں نے اپنے والدین کو اس لیے نہیں جگایا کہ ان کی نیند خراب ہو۔ اور یا اللہ یہ عمل میں نے خاص تیری رضا کے لیے کیا تھا، یا اللہ اگر تو نے اس عمل کو قبول کر لیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو اس نے یہ دعا مانگی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، اتنی سرکی کہ ہمیں باہر سے آسمان نظر آنے لگا۔ پھر دوسرے بندے نے دعا مانگی، یا اللہ میں نے اپنے پاس چند لوگوں کو مزدوری پہ رکھا ہوا تھا اور میں نے سب کو اس کی مزدوری دے دی، لیکن ایک آدمی ایسا تھا جو مزدوری لیے بغیر چلا گیا، تو میں نے اس کے جو مزدوری کے پیسے تھے وہ اپنے ساتھ کاروبار میں لگائے، اور اس کاروبار کے اندر اتنی برکت ہو گئی کہ وہ بھیڑ بکریاں ایک پورا ریوڑ بن گیا۔ پھر وہ ایک دن وہ بندہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے میری مزدوری دے۔ تو میں نے کہا یہ جتنا سب کچھ دکھ رہا ہے یہ سب تیرا ہے۔ تو وہ میرے سے ہنسنے لگا کہ آپ میرے ساتھ مذاق نہ کریں، میں اپنے وہ چند پیسے مانگنے آیا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ وہی تمہارے چند پیسوں کی برکت ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا ریوڑ کر دیا۔ اور یا اللہ وہ ریوڑ لے کے وہ بندہ چلا گیا۔ یا اللہ یہ میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا ہے، اگر تجھ کو میری یہ نیکی پسند آ گئی تو یا اللہ تو میرے اس نیکی کو قبول کر لے اور ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چٹان تھوڑی سی اور کھسک گئی۔ پھر تیسرا بندہ جو ان گھر والوں میں سے تھا اس نے دعا مانگی، یا اللہ میری ایک خالہ زاد بہن تھی، ایک پھپھی زاد بہن جس کو میں پسند بھی کرتا تھا، اور اس کو ایک موقع پر پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، تو میں نے اس کو پیسے دیے اور میں نے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، اور میں قریب تھا کہ اس کے ساتھ غلط کام کر لیتا، لیکن اس خاتون نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور مجھ پر یہ کام نہ کرو، اور میں نے ایسے موقع پر یا اللہ اس عورت کو چھوڑ دیا، اور یہ خالص اس وجہ سے تھا کہ تیرا ڈر میرے سامنے آ گیا، اور میں نے تیری رضا کے لیے اس عورت کو وہ پیسے بھی بخشش کر دی اور اس کو جانے بھی دی۔ اگر تجھ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا یا اللہ تو تو اس کو قبول کر لے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو چٹان تھی وہ اور سرکی اور ہمارے نکلنے کا رستہ تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے اندر وسیلہ بھی ہو اگر اپنے نیک اعمال کا تو وہ دعا بھی قبول ہو۔ اور یہ قصہ بیان فرمایا اللہ کے نبی نے۔ تو بھائی ہم جب دعا کریں تو ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں اللہ کی۔ اللہ یاد کرے کہ فلاں موقع پہ ہم نے کسی غریب کو ہاتھ میں کچھ دے دیا، فلاں موقع پہ ہم نے کوئی پتھر تھا وہ ہٹا دیا، یا فلاں جگہ تھی ہم نے کوئی کنواں کھدوا دیا،
یا XYZ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اس نے کیا نیک اعمال کیا. تو ہم اس نیک اعمال کے ذریعے بھی اگر دعا کریں گے انشاءاللہ ہماری دعا کریں گے. پھر ایک چیز جو بہت ضروری ہے، ایک چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آیا اور اس کی حالت ایسی تھی، مسافر ہے نا، مسافر اس کی دعا بھی قبول ہوتی، لیکن ایک مسافر ایسا آیا کہ مٹی سے بھرا ہوا تھا. پرانے زمانے میں ابھی بھی اگر ہم اکانومی ٹرین سے سفر کرتے ہیں تو اگر کراچی سے لاہور جاتے ہیں تو صبح تک ہم بھی مٹی میں ہی ہوتے ہیں. تو ایسے جب پرانے زمانے میں ان کا تو سفر ہی صحرا کا ہوتا تھا اور گھوڑوں پہ، خچر پہ، پیدل اس طرح سفر ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی آیا اور پرا گندا حال، مٹی سے بھرا ہوا ہے اور کپڑے بھی اس کے پھٹے پرانے، اور وہ اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ اے اللہ اے اللہ، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام. تو یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی جو حرام سے پرورش پا رہا ہے اس کی دعا قبول نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہاں ہم نے سوچنا ہے کہ بھائی اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو وجہ کیا بن رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم کسی حرام میں ملوث ہو گئے، ہماری روزی حرام میں لگ گئی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کی پرورش حرام سے ہو رہی ہے اس کی دعا قبول نہیں، اس کی دعا قبول نہیں. تو میرے عزیز دوستو، یہ ایام جو ہیں حج کے دن، اس کو دعا کے ساتھ خاص الفت ہے، خاص انسیت ہے. ہم کوشش کریں کہ یہ جو وقت ہمارا ہے، آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، یہ ہمارا زیادہ سے زیادہ دعا کے اندر گزرے، زیادہ سے زیادہ دعا کے اندر گزرے. آج جمعے کا دن ہے، قبولیت کے کتنے سارے چیزیں ہمارے ساتھ جڑ گئی. جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں. پھر آج مکہ مکرمہ میں عرفات کا دن ہے اور دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے. تو ہم یہ موقع کو غنیمت سمجھیں. اللہ کے نبی نے اس دن کے اندر 5 گھنٹے ہاتھ اٹھائے ہیں ہمارے لیے. ہم بھی بھائی تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا لیں، اللہ سے مانگ لیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سنت ہے.